أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إن الله
جزاک اللہ۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اور ان سے محتاط رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اب اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہیں ہی۔ پس کیا یہ زمانہ جاہلیت کے سے فیصلے کے خواہش مند ہیں؟ اور جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہو؟ اے ایمان والوں، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شمار ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ شان رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر، ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو 16ویں رمضان المبارک کے شان سحر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدھا رمضان ہو گیا، آدھا رمضان، اب یہ الٹی گنتی شروع ہو گئی آج سے۔ آدھا رمضان، زیادہ آدھا رمضان ہو گیا بھائی، یقین آ رہا ہے؟ الٹی گنتی آج سے شروع ہو گئی۔ کچھ ان آیات کے حوالے سے بتائیں، یہ مختلف کانٹیکسٹ میں سنتے ہیں یہ بات۔ وسیم بھائی یہ اتنی عجیب بات ہے کہ قاری صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، یہ آیات جب اتری تھیں تو صحابہ کرام سہم گئے تھے، کیونکہ یہ آیات دعوت ہیں، اس میں جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پریکٹس کرنے کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کو آپ اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے تو باطل کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے باوجود اس کے کہ آپ مسلمان ہیں، ان کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس دن آپ نماز پڑھیں گے ان کو آپ سے پرابلم شروع ہو جائے گی۔ آپ روزہ نہیں رکھ رہے ان کو آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جس دن آپ روزہ رکھیں گے، کیونکہ یہ تمام یہ دعوت ہے نا، وہ آپ کو روزہ رکھتے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو نماز پڑھتے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو نبی کی زندگی گزارتے دیکھ رہے ہیں، تو انہیں پرابلم ہے اس چیز سے، کیونکہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ باطل امت واحدہ ہے، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے، تو انہیں اس بات کی پرابلم ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے جب یہ تاکیدی جملے اترے نا کہ اب آپ نے پریکٹس کرنا ہے اس کو، تو صحابہ کرام بڑے محتاط ہو گئے۔ اسی لیے تو جب یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ جا کے ان سے دوستی مت کرو، اس کا مطلب یہ کہ ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش مت کرو تم، کیونکہ جب تم ان کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرو گے پھر تمہیں وہ اچھے لگیں گے اور تمہیں یہ برے لگیں گے۔ یہ مقصد ہے۔ یہ آپ نے اچھی اس کی وضاحت کی، ورنہ کافی لوگ اس کو اس کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ جناب یہ آج کی دنیا میں یہ کیسے ممکن ہے، آئسولیٹ ہو کر کیسے رہ جائیں، دشمنیاں پالنے سب سے۔ اور سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ بھی آپ سے محبت تو نہیں، آپ سے تعلق تب بنائیں گے جس دن آپ اپنی زندگی کو پریکٹس کریں گے، تو وہ آپ سے تعلق بنائیں گے، کیونکہ ان کو نظر آئے گا سچ میں فائدہ، امانت میں فائدہ، عدل میں فائدہ، یہ سب ان کو نظر آئے گا۔ شان رمضان المبارک کا باقاعدہ آغاز آج کے اس پروگرام کا قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی آواز میں تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شان رمضان میں شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں اپنے سے انداز میں ہمارے
نعت خواں حضرات جناب قاری محسن صاحب اور اس کے علاوہ محمود الحسن اشرفی صاحب اور شاہ رخ قادری صاحب. کس کلام سے آج آغاز کریں؟ قصیدہ کلام سے انشاءاللہ قصیدہ نور. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اللہ 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 اللہ. چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے. چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے اس لیے. یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ 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 جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے بڑے نصیب کی بات ہے صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا دین عنبر وارسی بخدا ہے عشق محمدی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی میرا ذکر و فکر ہے بس یہی صلوا علیہ وآلہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ مولا علی مشکل کشا کشف الدجى بجمالہ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ یعنی محمد مصطفیٰ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ سر لامکا سر لامکا سر لامکا سر لامکا سر لامکا سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی سر لامکا سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی سر لامکا سے طلب ہوئی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بہت اچھے حضرت ماشاء اللہ جزاک اللہ سبحان
سبحان اللہ. کچھ ان کلاموں سے یہ کہ جو بالکل ایک ترانہ سا بن جاتے ہیں, بس آپ کی ڈیلی لائف کی روٹین کا حصہ بن جاتے ہیں. اس میں سے ایک کلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ اس ہدیے کو قبول فرمائے انشاءاللہ. شان رمضان میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آج ہمارے رمضان کے مہمان کون ہیں, دنیا کے کون سے حصے سے کون صاحب یا صاحبہ آج شان رمضان کا حصہ بنتا ہے. ایک بریک کے بعد. زونگ کے زیر اہتمام ہے ہمارا یہ سیگمنٹ رمضان کے مہمان. دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون صاحب یا صاحبہ دنیا کی کس گوشے سے موجود ہیں. اس سے پہلے زونگ کی جانب سے اناؤنسمنٹ, زونگ کسٹمرز اپنے موبائل سے 786 ڈائل کر سکتے ہیں اور زونگ رمضان سروس حاصل کر سکتے ہیں, جس میں شامل ہے نماز الرٹ, سحر و افطار الرٹ, قرآن پاک کی تلاوت بما ترجمہ, مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کے بیانات, قصص الانبیاء اور بہت ساری دینی معلومات. اور اس کے علاوہ زونگ کے جو کسٹمرز ہیں وہ وائی لکھ کر 9904 پر SMS کر کے جنید جمشید صاحب کی پڑھی ہوئی نعتوں کی لسٹ میں سے جو پسند ہو اسے رنگ ٹونگ بنا سکتے ہیں. ان میں شامل ہے نمبر 1 پہ محمد کا روزہ, نمبر 2 تمنا دل, اس کے علاوہ قصیدہ بردہ شریف, میرا دل بدلتے اور مکہ یاد آتا ہے. زونگ کے کسٹمرز کے لیے یہ خصوصی پیشکش ہے. ذرا دیکھتے ہیں, ہمیں دکھائیے آج دنیا کے کس گوشے سے شان رمضان کا حصہ کون بنے ہیں یا بنی ہے. السلام علیکم. جی کیا آواز آ رہی ہے؟ تصویر نہیں, تصویر آ رہی ہے, آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ کون صاحبہ بات کر رہی ہیں اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. میں فائزہ بول رہی ہوں میکسیکو سٹی سے. میکسیکو سٹی سے فائزہ صاحب. یہ کیا میکسیکو میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ اندھیرا سا لگ رہا ہے آپ کی طرف. نہیں, جہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. تو یہ پھر آپ نے کیوں پھر بجلی کی بچائی ہوئی ہے فائزہ بہن, یہ آپ نے؟ نہیں اچھا میں نہیں, یہاں پہ اصل میں بادل ابھی آئے ہوئے ہیں تو بادل آئے ہوئے. تو آپ کیا مطلب کیا کہیں باہر ہیں, کہیں آؤٹ ڈور بیٹھی ہوئی ہیں کہیں اس وقت؟ نہیں, میں اپنے ڈائننگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں. اچھا, وہ کھڑکی کے پاس. ہاں ٹھیک. اور کیسا جا رہا ہے رمضان میں, مطلب واٹ از اسپیشل اباؤٹ میکسیکو سٹی ان رمضان اینڈ جنرلی؟ یہاں پہ رمضان میں ایکچولی مسجد میں بہت رونق لگتی ہے. یہاں پہ صرف پاکستانی کمیونٹی نہیں ہے, ایکچولی یہاں پہ میکسیکنز کافی بہت کنورٹ ہوئے ہیں اسلام میں, تو ان کو مطلب کافی مزہ آتا ہے. پھر عید کی نماز بھی جو ہوتی ہے اس میں بھی اچھا انتظام ہوتا ہے. تقریباً 1000 لوگ ہو جاتے ہیں. ہاں 15واں روزہ ہوا ہے جنید بھائی, ابھی عید یاد آنا شروع ہو گئی لوگوں کو. عید کی نماز جو ہوتی ہے. اچھا, اور ویسے یہاں پر مسلمان ممالک میں پاکستان کے علاوہ یعنی کہ ایکسپیٹریٹس میں غیر ممالک کے لوگوں میں سے پاکستان کے علاوہ کون سے ممالک کے لوگ زیادہ ہیں؟ جہاں پہ پاکستانی بھی ہیں, مطلب افریقہ سے بھی کچھ لوگ ہیں, میکسیکن مطلب یہاں پہ ہیں, امریکنز بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں, انڈین بھی ہیں. تو آپ کہاں ہیں؟ آپ پاکستان کے کس علاقے سے ہیں اور کتنے عرصے سے ہیں میکسیکو میں؟ میں پاکستان کے اسلام آباد سے ہوں. اسلام آباد سے ہیں؟ اسلام آباد میں کس علاقے سے ہیں؟ اسلام آباد سے میں ہوں. بہت عرصے سے گئی نہیں ہے. G10 سے. اچھا, کراچی کمپنی کے پاس G9 کے پاس G10 میں. جی. اور اسلام آباد آپ کا کتنے عرصے سے جانا نہیں ہوا؟ کتنے عرصے سے میکسیکو میں ہیں؟ 4 سال پہلے آئی تھی پاکستان. ہاں, اور وہاں پر آپ کس سلسلے میں ہیں اس وقت میکسیکو سٹی میں؟ ہم لوگ کے یہاں پہ ریسٹورانٹ ہے فیملی کا, پاکستانی کھانے کا. ارے ماشاء اللہ. اچھا, تو یہاں پاکستان سے لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے, علماء کرام یا کوئی لوگ یا کوئی پاکستان سے لوگ ملنے کمیونٹی سے آتے ہیں یہاں پر میکسیکو سٹی؟ نہیں, یہاں پہ علماء کرام وغیرہ تو نہیں آتے. اچھا, ہم لوگ آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں یہاں پہ, آپ تبلیغ کریں. یہاں پہ بہت زیادہ کنورٹ ہو رہے ہیں تو آپ تبلیغ کریں.
चलो इंशाल्लाह कुछ सीखने के लिए आएंगे आप लोगों के पास ज़रूर। इंशाल्लाह। एक ही मस्जिद है या और भी मसाजिद हैं? जी यहाँ पे एक ही मस्जिद है जो हमारी फैमिली ने इस्लामिक सेंटर को बना के डोनेट करी थी, अच्छा तो वही मस्जिद है यहाँ पे। अच्छा, वैसे मसाजिद नहीं है वहाँ पर मैक्सिको सिटी में ज़्यादा? नहीं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल में एक ही है और एक दो और हैं पूरे मैक्सिको अच्छा, में। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है मैक्सिको में, मैक्सिको सिटी में? जी, लॉ एंड ऑर्डर Sorry? की क्या सिचुएशन है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे मतलब नॉर्मल, मतलब यहाँ पे सही है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं है यहाँ पे। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि जराइम वगैरह तो नहीं है, मेरा मतलब है कत्ल व गारत तो नहीं है मैक्सिको सिटी में? नहीं। अच्छा अच्छा, कुछ ऐसी बातें सुनने में आती थी कि वहाँ पर ड्रग्स के माफिया वगैरह हैं, बहुत इस तरह की बातें, ये सही हैं? जी होते हैं, लेकिन वो लोग मतलब जो बिल्कुल अमेरिका से जो सिटीज़ लगती हैं जी, जी। उधर हैं, वो अपने मामले से रखते हैं, मतलब किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा 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 अच्छा, नॉर्थ साइड पे हैं। नॉर्थ साइड के ऊपर हैं, अच्छा। और बाकी क्या है वहाँ पर, रोज़े के क्या औकात वगैरह हैं, कितने बजे सहर होती है, कितने बजे इफ्तार होती है? अभी वहाँ पर तकरीबन बज रहे होंगे शाम के 5, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक कह रहा हूँ मैं? सुबह के 5, यहाँ सुबह पे के 4:40 हो रहे हैं शाम के। हाँ तकरीबन, ठीक, यहाँ पे 2:40 हो रहे हैं, वहाँ 4:40। और रोज़े की क्या टाइमिंग्स हैं वहाँ पे सहर और इफ्तार के? जहाँ पे सहरी होती है 5:40 पे बंद हो जाती है, फजर की अजान हो जाती है। हाँ। और इफ्तार होता है यहाँ पे 8:20 पे। एक बात पूछो बहन आपसे, 8:20, ये जो जी? अभी आपने अपना सर कवर किया हुआ है और ये सारा, ये जी? आम हालात में भी मैक्सिको सिटी में आप इसी तरह फिरती हैं, इसी तरह जी, पूरी फैमिली यहाँ पे हम लोग करते हैं ऐसे। ऐसे ही करते हैं? जी। माशाल्लाह, अल्लाह आपको बहुत इस्तिकामत दे, बहुत मेरी दुआ है आपके लिए। आमीन। जी इंशाल्लाह। आपका यहाँ पे प्रोग्राम हम सब लोग बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, बहुत आपसे शुक्रिया। जुनैद भाई, हम लोगों ने बहुत चीज़ें सीखी हैं आपसे और आपके प्रोग्राम से। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। काश वसीम भी मेरे से कुछ सीख ले, ये नहीं सीखता। इंशाल्लाह आप लोगों को दोबारा एक और दफ़ा इनवाइट करती हूँ, यहाँ पे आए ज़रूर। अच्छा मैक्सिको। मेरी बहन, इंशाल्लाह बनाएंगे कुछ, इंशाल्लाह मैक्सिको। प्रोग्राम जरूर बनाएंगे, क्यों नहीं? अगर आप बहुत लोग सारे वादे डी हो गए, अमेरिका का, लंदन का, इंशाल्लाह जरूर आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू कि आपने राब्ता किया और मैक्सिको सिटी, ऑल द वे फ्रॉम मैक्सिको सिटी, शान रमज़ान का आप हिस्सा बनी। पाकिस्तान की आवाम की जानिब से और शान रमज़ान की इस पूरी ऑडियंस की जानिब से वहाँ मौजूद जितने भी पाकिस्तानी हमारे भाई बहन हैं, उन सबको तालियों की सूरत में मोहब्बतों का पैगाम पहुँचा दीजिए। वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद इंशाअल्लाह शान रमज़ान के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आज से कमोबेश 6000 साल कब्ल अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी मुशरिक कौम की तरफ मबूस किया, मगर मुसलसल कुफ्र की वजह से अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया और फिर एक अजीम तूफ़ान से पूरी दुनिया के कुफ़ार हलाक कर दिए गए। और ये कश्ती कोहे जूदी पर आकर टिक गई थी। ये कश्ती आज कहाँ है और इसकी असल हकीकत क्या है? आएं आज हम आपको दिखाते हैं। आज से कमोबेश 50 साल कब्ल जब तुर्की के एक पहाड़ पर कुछ मुहिमजुओं ने इस कश्ती को दरियाफ्त करके इसकी तस्वीर अखबारात में जारी की, तो पूरी दुनिया में यहूदियों, ईसाइयों और नाम नेहाद रोशन ख्याल दहरियों के दरमियान एक बड़ी बहस का आगाज़ हुआ। कश्ती का इनकार करने वालों ने बाज़ बहुत ही अहम एतराज़ात उठाए, जिसका तसल्ली बख्श जवाब देने में यहूदी और ईसाई नाकाम रहे, लेकिन कुरान में इन एतराज़ात का तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है। इनकार करने वाले दहरियों ने पहला एतराज़ ये उठाया कि बग़ैर किसी टेक्नोलॉजी के
6000 سال قبل ایسی عظیم الشان کشتی بنانا ناممکن ہے جو مہینوں تباہ ہوئے بغیر سمندر میں اتنا وزن لے کر سفر کر سکے۔ قرآن کی سورہ قمر میں اس کا جواب اس طرح دیا گیا ہے کہ اور ہم نے نوح کو ایک ایسی کشتی میں سوار کیا تھا جو تختوں اور کیلوں سے تیار کی گئی تھی۔ حالیہ تحقیقات کے بعد اس کشتی سے دھاتی کیلوں اور تختوں کے آثار ملے۔ پھر ان انکار کرنے والوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 6000 سال قبل اتنی بڑی کشتی بنائی جائے جس میں دنیا جہان کے جانوروں کے جوڑے سوار ہوں۔ لیکن قرآن نے سورہ ہود میں یوں بیان کیا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو تنور ابل پڑا تو ہم نے کہا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ اب حالیہ تحقیقات سے قرآن کے اس انکشاف کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ کشتی نوح کوئی معمولی کشتی نہ تھی، وہ 3 منزلہ تھی جن میں جانور ترتیب وار سوار تھے، اور اتنی بڑی تھی کہ اس میں 522 ریل کے ڈبے سوار کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 25,000 جانوروں کی جگہ موجود ہے۔ پھر ان دہریوں نے تیسرا اعتراض یہ اٹھایا کہ اتنے عظیم الشان طوفان میں اتنی عظیم الجثہ کشتی بغیر لنگروں کی مدد کے تیر ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ اس اعتراض سے واقف تھا، اسی لیے اس نے سورہ ہود میں فرمایا، اور نوح نے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اسی کے نام سے اس کا لنگر انداز ہونا ہے۔ اور حیرت انگیز طور پر جس پہاڑ پر کشتی ٹھہری ہوئی ہے، اسی پہاڑ کے نیچے وادی میں بڑی بڑی چٹانوں پر مشتمل لنگر دریافت ہوئے ہیں۔ یہ کشتی نوح کے لنگر ہیں۔ اور سب سے بڑا اور اہم اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ کسی لکڑی کی کشتی کا 6000 سال تک کسی پہاڑ کی چوٹی پر باقی رہنا ناممکن ہے۔ اس اعتراض کا جواب بھی سورہ قمر میں یہ کہہ کر دیا ہے کہ اور ہم نے اس کشتی کو آنے والوں کے لیے اپنی نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ اور حالیہ تحقیقات سے یہ حیرت انگیز بات سامنے آئی ہے کہ اس پورے پہاڑی سلسلے میں برف اسی چوٹی پر ہے جہاں یہ اسی برف کی وجہ سے محفوظ رہی۔ قرآن کا انکار کرنے والوں، اب بتاؤ ان عظیم آیات کے بعد اب کون سا اعتراض رہ گیا ہے جس کی بنا پر آپ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کے انکاری ہو؟ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ تعصب کی اینک کو اتار کر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الارض بینہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے، پھر ایسی ہی 7 زمینیں بنائیں، اور ان 7 آسمانوں میں اور 7 زمینوں میں اس ایک اکیلی ذات کی مرضی چلتی ہے۔ اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر اس کی مکمل قدرت نہ ہو، اور اس کائنات میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو اس کے علم کے احاطے سے باہر ہو۔ اے میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، کر دے حوالے مجھ کو، جو تیری چاہت ہے تو دوں گا تجھ کو وہ بھی جو تیری چاہت ہے، جو نہ کیا تو نے وہ
जो मेरी चाहत है थका दूंगा तुझको उसमें, जो तेरी चाहत है होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। आइए आपको एक नया कलाम सुनाता हूं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग बूने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सोने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लाल मक्का कैसे कैसे। हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सा फाते बिहारा। हर एक छोड़ के क्या क्या हसरत सिधारा, पड़ा रह गया सब यही खाक सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे बाला, हो जीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। अजीज़ान गिरामी, ये एक बड़ा ख़ास सेगमेंट है जो हमने आपके लिए बनाया है। बेशुमार लोगों की मुझे ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं और वो मेरे से पूछते हैं, जुनैद भाई हमें ये मसला है कैसे निकलें, हमें ये प्रॉब्लम है कैसे निकलें। अल्लाह और उसके रसूल ने कोई ऐसी बात नहीं है हमारे काम की जो हमें नहीं बताई। कल मैंने एक वजीफ़ा बताया था जिसका ताल्लुक़ कर्ज से है। अल्लाह की शान, आज बेशुमार फ़ोन आए ऐसे लोगों के जिन्होंने बैंकों से सूद पे कर्जा लिया हुआ है, 8-8, 9-9 सालों से फंसे हुए हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं, सूद पे कभी कर्जा ना लेना, कि अल्लाह ने बेनमाजी से भी जंग का ऐलान नहीं किया, सूदखोर से जंग का ऐलान किया है। बहरहाल जो कर्जों में फंसा हुआ है उसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक आपने फरमाया, जो ये दुरूद पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व बारिक वसल्लिम, इसको ऐसे ही याद करिएगा जैसे मैं अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह उसको 4 इनाम देंगे। सबसे पहला इनाम ये कि जिंदगी भर उस पर कर्ज नहीं चढ़ेगा। इसके अलावा इसका दूसरा फायदा ये, पहाड़ जितना होगा अदा हो जाएगा। क़यामत के दिन
اللہ اس سے کسی نعمت کا سوال نہیں کرے گا. یہ تیسرا فائدہ ہے. اور چوتھا فائدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں بے حساب داخل کرے گا. صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ درود ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھنا ہے. انشاءاللہ کل جو آپ ٹیلی ویژن کی اپنی سکرین دیکھ رہے ہیں جو وظائف میں آپ کو بتاؤں گا, آج آپ کو ایک ہی بتاؤں گا. کل سے پھر انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ہر اس والی سیگمنٹ میں آپ کو کم از کم 2 کام کی چیزیں ضرور بتاؤں. میرے دوستو, جہاں ہم محنت کرتے ہیں, زور لگاتے ہیں, اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اللہ کو ساتھ لے کے چلیں گے. اللہ کے نبی نے اور جو مختلف بزرگوں نے جو ہمیں مجربات بتائی ہیں, ان کو پڑھتے ہوئے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا, آخرت بھی. کل آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر باقاعدہ سے جو بھی وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا وہ آئیں گے. آج یہ یاد رکھ لیجئے, اگر رکھ سکتے ہیں تو, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. ظہر کی نماز کے بعد 100 دفعہ. اب ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب ہمارے دلوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائیں گے. شان رمضان میں شان احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنے کا سلسلہ بھی وقفے سے ہم جاری رکھتے ہیں. آج ایک بار پھر ہماری اس بزم میں ہمارے مہمان ہیں جناب پروفیسر عبدالرؤوف روفی صاحب. اپنے ہم نوا کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر عباس صاحب, ریحان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاشف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور بلکہ مجھے یاد آیا روفی بھائی, آپ نے جب پہلے دن جب آپ اس بزم میں شریک ہوئے تھے تو آپ نے ہمیں ریحان بھائی کا البم بھی دیا, ہم نے کچھ سنا بھی. ظاہر تفصیل سے تو رمضان کے بعد سنیں گے, لیکن کچھ کلام ہمیں سننے کا موقع ملا. تو اگر کوئی اعتراض نہ ہو تو آج کو جنید بھائی اس طرح نہ کر لیا جائے کہ اگر پہلے ہم کچھ ریحان بھائی سے سن لیں. روفی بھائی تو ہیں انشاءاللہ, تو آج اگر ریحان بھائی سے آغاز ہو جائے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ روفی بھائی سے. شاباش. دے روز در بوستان سرا, دے روز در بوستان سرا, ہما تو دیانے خوش نوا, ہما تو دیانے خوش نوا, پڑھتی تھی نعتِ مصطفیٰ. شوق میں ڈالے
इंसान भला क्यों चुप रहे, लाजिम है उसको यूं कहे, लाजिम है उसको यूं कहे, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि, सल्लु अलैहि व आलिहि। बलागल उला बिकमालिहि, कशाफत तुजा बिजमालिहि, हसून जमीउ बिसालिहि, सल्लु अलैहि व हजरत एक मिनट, ये कलाम किसने बनाया है? आपने बनाया? नहीं, Composition? इनका नहीं, Composition ये किसकी है? लाहौर के हैं कोई। अच्छा। मेरे ख्याल में मियाँ शहरयार हैं। मियां उनकी शहरयार composition। साहब, हाँ जी। भाई हमारा बहुत उनको सलाम कहना, और आपने जिस तरह उन्होंने पढ़ा निभाया है भी खूब है, आपने पूरा हक अदा किया अदा कर दिया। मैं और वसीम भाई आंखों ही हम एक आंखों में दूसरे हैरान होकर कलाम एक दूसरे को देख रहे थे कि हमें नहीं थी उम्मीद कि भाई इतना अच्छा पढ़ेंगे, और कलाम भी अच्छा और धुन भी अच्छी। पता नहीं क्यों दिल करता है ऐसी ज़ुबानी कलामी का फ़ायदा कोई नहीं। मैंने अपने हजरात से इजाज़त ली है और अपने इस प्यारे भाई को ARY डिजिटल की तरफ से, हम सब की तरफ से एक क्यू मोबाइल कबूल फरमाइए आप हमारी तरफ से। अल्लाह आपसे अपने दीन का काम ले और इसी तरह से आप हमारे दिलों को गरमाते रहें। अमजद इस्लाम अमजद साहब का जो कलाम, सर ये कबूल फरमाइए हमारी ये तरफ से। उस्ताद को जाएगा या शागिर्द को जाएगा? ये जिधर भी माशा इन्हीं का है। बहुत अच्छे, ये बहुत कराची में जरा अमजद ध्यान साहब से का है, कलाम ये पेश कर यहाँ रहा पे हूँ। झंझट होता है जरा, थोड़ा लाहौर में इसको इस्तेमाल मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, दर दर की अब वो खारियाँ, दर दर की अब वो खारियाँ मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, दर दर की अब वो खालियाँ, दर दर की अब वो खालियाँ मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले मेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले। उनसे लगी जो लो तो पूछी दिल की तशनगी, उनसे लगी जो लो तो पूछी दिल की तशनगी, थामा जो उनका हाथ, थामा जो उनका हाथ, अंधेरे नहीं रहे, थामा जो उनका हाथ, अंधेरे नहीं रहे, मेरे थे जितने मसले। बर्बाद जिनको कर गई दुनिया की हिरसोस, बर्बाद जिनको कर गई दुनिया की हिरसोस, कितने हैं बदनसीब जो तेरे नहीं रहे,
ایک کلام پیش کرتا ہوں، اس کا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نور اللہ نور. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا سے کلام پیدا کر، سکوت لالا سے کلام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میں شاخ تاک ہوں میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا
यार इश्क में अपना मकाम पैदा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत एक अच्छे हज़रत, वक्फे का बहुत वक्त हो गया है, क्योंकि बहुत जल्द कुछ ही लम्हों में अहलियान लाहौर ने अपना 16वां रोज़ा इख्तियार करना है इंशाअल्लाह। शान रमज़ान में एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया हर पीर और हर जुमेरात को मेरी उम्मत के आमाल अल्लाह के सामने पेश होते हैं। इनमें से सिर्फ एक ऐसा अमल है कि उसके सिवा सबकी मग़फ़रत हो जाती है। एक अमल है, इसके बाद सबकी मग़फ़रत हो जाती है। और वो अमल क्या है कि वो रिश्तेदार जो एक दूसरे से नाता तोड़ के बैठे होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं इनकी मग़फ़रत अभी नहीं होगी, इनका केस पेंडिंग में डाल दो, बाकी सबको माफ़ कर दो। और अल्लाह रहम करे अगर उस हाल में उन लोगों का इंतकाल हो गया तो वो किस हाल को पहुंचेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, सबसे मुश्किल काम दोस्त बनाना नहीं है, सबसे मुश्किल काम अपनी रिश्तेदारी निभाना है। आज वसीम भाई जो आपको वाक़या सुनाने लगे हैं, ज़रा इसको गौर से सुनिएगा। ये ईमेल कराची से है। जिस दिन मैं शादी करके अपने ससुराल पहुंची, उसी दिन मेरे ससुर एक हादसे में जाँ बहक हो गए। और मेरी सास ने जो पहला जुमला मेरे बारे में कहा वो ये था, ये मनहूस लड़की मेरे शौहर को खा गई है। फिर तो सभी ज़ेरे लब मुझे मनहूस कहने लगे, लेकिन मेरे शौहर ने मेरा साथ दिया और मैं इन तानों के दरमियान जिंदगी गुजारती रही। लेकिन जब यके बाद दीगरे मेरे घर में बेटियां पैदा हुई तो फिर मेरे शौहर ने भी मुझे मनहूस कहना शुरू कर दिया। जब घर में कोई मुसीबत आती है तो इसका सबब मुझे करार दिया जाता है। अब तो हद ये है कि ये सुनकर मेरे बच्चे भी मेरे बारे में मशकूक हो गए हैं। ये अजाब मैं पिछले 13 साल से सह रही हूं। मैंने कई मर्तबा सोचा कि मैं खुदकुशी करके मर जाऊं, लेकिन जब बच्चों की शक्ल देखती हूं, जब उनका चेहरा सामने आता है, रुक जाती हूं। लेकिन कब तक? जुनैद भाई मुझे बताएं, क्या अगर किसी लड़की की शादी के मौके पर कोई मर जाए तो क्या वो लड़की मनहूस तस्वुर की जाएगी? क्या किसी के घर लड़कियां पैदा हो जाएं तो क्या वो औरत मनहूस हो जाती है? खुदारा मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों को समझाएं, वरना अब मैं कोई इंतहाई कदम उठाने का सोच रही हूं। और अगर मैंने ये कदम उठाया, इनके अल्फाज हैं, और अगर मैंने अब कोई कदम उठाया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी मेरे शौहर पर और मेरे ससुराल वालों पर होगी। उफ, अजीब। अच्छा वसीम भाई, पहले तो मैं ना सबसे एंड से आऊंगा, अच्छा, सबसे आखिर में, कि मैंने अगर ये कदम उठाया, शायद बहन खुदकुशी की बात कर रही है, तो इसकी जिम्मेदारी मेरे शौहर और मेरे ससुराल वालों पर होगी।
تو پہلے تو میں اپنی بہن کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا قدم اس لیے نہ اٹھائیں کیونکہ خودکشی سب سے پہلے ایک تو حرام ہے، اللہ کے ہاں اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ ایک انتہائی ناقابل تلافی عمل ہے، اس کو نہ کریں، کیونکہ اس کے کرنے سے آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال والوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ تو خوش ہو جائیں گے مجھے لگتا ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، شاید سوچیں گے جان چھوٹی. ہاں جان چھوٹی، پنجابی میں جو کہتے ہیں نا مگرو لتھے. تو ایک تو یہ نہ کریے گا، ان کو یہ خوشی نہ دیں ٹو بگن ود، ٹھیک ہے. آپ نے 13 سال انتہائی بہادری سے گزارے ہیں، آپ ایک بہادر عورت ہیں، ٹھیک ہے. نمبر ایک تو یہ نہ کریے گا. نمبر 2، 13 سال گزر گئے نا، 3 سے 4 سال اور دے دیں، اپنے بچوں کو بڑا ہونے دیں. ابھی بچوں کو شعور نہیں ہے، چھوٹے ہیں. جب بیٹا بیٹی 16 سال کے ہو جائیں گے ان کو تھوڑا شعور ہو جائے گا اور ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ ہمارا باپ کیا ظلم کر رہا ہے ہماری ماں پر. آسمانوں پر ایک اللہ کا نظام بھی چلتا ہے، دنیا لوگوں کے چلانے سے نہیں چلتی، اللہ کے چلانے سے چلتی ہے، ٹھیک ہے نا. آسمان پر ایک اللہ کا نظام چلتا ہے. اگر تو جو خطرناک بات ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ان کے شوہر اور سسرال والے کیا کر رہے ہیں، خطرناک بات یہ ہے کہ اگر آپ صبر کر گئیں تو آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال والوں پر اللہ کی بہت بڑی پکڑ آ سکتی ہے، کیونکہ صبر ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا. ان پر بہت بڑی پکڑ آ جائے گی. تو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ صبر کریں. دوسری بات آپ کے شوہر کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے. اور وسیم بھائی میڈیکلی بھی یہ پروون چیز ہے، میڈیکلی بھی پروون چیز ہے کہ جب میل کروموزومز when male chromosomes are weak, female chromosomes are more stronger, then females are born. And when male chromosomes are powerful and female chromosomes are weak, then males are born. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. یہ اس کا تعلق جسمانی کمزوری سے نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں کسی کو بیٹیاں دیتا ہوں، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، کسی کو بیٹے دیتا ہوں، کسی کو دونوں دیتا ہوں اور کسی کو کچھ نہیں دیتا. تو مال جو آ رہا ہے زندگی میں یہ عورت کے ہاتھ کا آ رہا ہے، اس کے نصیب کا آ رہا ہے. اولاد جو ہو رہی ہے وہ باپ کے نصیب کی ہو رہی ہے. اپنی ماں کو سمجھاؤ، اپنی ماں کو سمجھاؤ دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، اپنی قبر کو آگ سے نہ بھرے، اس کو سمجھاؤ، اپنی زبان کو کنٹرول میں کرے. دنیا کی لائن سے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. قرآن کہتا ہے سورہ لقمان میں دنیا کی لائن میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن ان کی ہر سیاہ سفید کی پابندی کرنے کا آپ کو حکم نہیں ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیچھے اسی کے جائیں جو آپ کو اللہ کی طرف بلا. میں ایک لمحے کو اگر اپنی اس بہن کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھوں، اور ویسے ہی جب انسان مایوس ہوتا ہے یا جب اس طرح سے اپنوں سے گھرا ہوا ہوتا ہے تو ہر طرح کا خیال ذہن میں آتا ہے. یہ سوچتی ضرور ہوں گی وائی می، اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ میں آئی اس دن سسر کا انتقال ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے تواتر کے ساتھ، وائی می. وسیم بھائی تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اللہ کا نظام ہے. اللہ نے قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک ایسے انسان کو سامنے لائیں گے جس نے دنیا میں سوائے دکھ کے اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہوگا. اللہ پاک پوچھیں گے تو نے دنیا میں کتنا دکھ دیکھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بتا نہیں سکتا. اللہ پاک فرشتوں سے کہیں گے جاؤ اس کو ذرا جا کر جنت کی خوشبو سنگھا کے لے آؤ. تو وہ اس کو خوشبو سنگھا کے لائیں گے. اللہ پاک پوچھیں گے دنیا میں کتنا غم سہا؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت و جلال کی قسم مجھے تو پتہ نہیں غم کس کو کہتے ہیں. تو یہ دنیا ہے ہی ایسی جگہ. یہ وہ کہتے ہیں نا لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز. ہم میں سے جو جتنے بیٹھے ہیں یہاں پر، جتنے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کی زندگی کو اٹھاؤ تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ لیکن میں آخر میں بس 1-1.5 منٹ یہ ضرور چاہوں گا، مجھے ایسا لگتا ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں، میرا انالیسس ہے، ان کے شوہر سے مجھے بڑی امید ہے. وہ اس لیے ایک تو کہ یہ خود بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ شروع ہوا تھا میری ساس سے،
سارے رشتہ داروں نے اور آہستہ آہستہ سب نے مجھے منحوس کہنا شروع کیا. شوہر میرے ساتھ کھڑا تھا. پھر میرا یہ خیال ہوا ہی ہوگا کہ بیٹیاں، پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہوگی، شوہر تھوڑا سا ساتھ رہے ہوں گے لیکن ایک قدم پیچھے ہٹے ہوں گے. دوسری ہوئی، تیسری ہوئی، ایک پریشر میں آنا، گھر والوں کی سننا، بہنوں کی سننا، اور اس کے بعد شوہر بھی اس ٹریک پر آ گئے. اس لیے میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے آپ اسپیسیفکلی ان کے شوہر سے مخاطب ہو کر، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں کافی معاملہ ہے بہتر ہونے کا، لیکن وہ شاید اطراف میں ماحول ایسا چل رہا ہے اس لیے وہ بھی اسی لائن میں آ گئے، اسی فضا میں آ گئے. میں ان کے شوہر کو وسیم بھائی ہاتھ جوڑ کے ایک مشورہ دوں گا، اپنا گھر بدل لو. اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، گھر بدلنے سے مراد قریب میں ماں کے قریب جگہ لے لو. اب وہ لوگ کہیں گے آپ تو والدہ سے الگ رہنے کا کہہ رہے ہیں، دور کر رہے ہیں ماں بیٹے کو. نہیں، میں تو اللہ رب العزت نے اس دین کو جو بنایا ہے نا، تو اس دین کو ایک بڑا فطری دین بنایا ہے. قرآن میں اللہ خود فرما رہے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. خود اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر سیاہ سفید میں ان کی ماں کی بات نہیں ماننی تم نے. اگر کوئی غلط مشورہ دے رہی ہے، لڑائی نہیں کرو، برا بھلا نہیں کہو، لیکن ماننی نہیں ہے اس کی. اور آج کے دور میں وسیم بھائی میں نے یہ دیکھا ہے، جب میرے پاس کوئی آ کے یہ بات کرتا ہے، میں اس سے یہی درخواست کرتا ہوں، اپنا گھر تھوڑا سا الگ کرو، اپنے گھر کو مت تباہ کرو. ان بچوں نے بڑا ہونا ہے، پھر جب تیری بڑی ہو جائے گی نا زندگی، پھر جیسے کہتے ہیں نا جوتیوں میں تیری دال بٹے گی، تو اتنا ذلیل کیا جائے گا کہ تو یاد رکھے گا. اس وقت ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہوگا، وہ زیادہ اچھی بات ہے. اس سے بہتر ہے کہ ابھی کون سی اولاد بخشتی ہے ایسے باپ کو جو اس کی ماں کو برا بھلا کہہ رہا ہو. آپ یہ یقین کریے، میں نے ہر خاندان میں ہوتا ہے، بعد میں اولاد سنتی ہی صرف ماں کی ہے، باپ کی نہیں سنتی. اگر باپ نے اچھا کیا ہوتا ہے ماں کے ساتھ تو ماں کہتی ہے بیٹا تیرے باپ نے میرے ساتھ اچھا کیا، تم لوگ اچھے بن کے رہو اس کے ساتھ. اور اگر ماں کے ساتھ بری کی ہوتی ہے باپ نے تو ماں بعد میں اولاد کو کہتی ہے بیٹا تیرے باپ نے میرے ساتھ بہت بری کی. پھر باپ کی عزت کوئی نہیں کرتا. اللہ اکبر. بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ. اس سیگمنٹ میں آپ بھی ہمیں اپنی آراء، اپنے خطوط ہمیں بھیج سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں گے آپ کا نام ہم صیغہ راز میں ہی رکھیں گے، لیکن کہانی ضرور معاشرے سے شیئر کر لیں گے. وقفے کے بعد علماء کرام آپ کے سوالات. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، بہنوں، ایک بار پھر خوش آمدید. شان رمضان کا ہمارا پروگرام اور یہ سیگمنٹ علماء کے ہمراہ عالم اور عالم کا. آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات. وسیم بھائی موجود ہیں ہماری آڈینس کے ساتھ. جی وسیم بھائی کیا پوچھ رہے ہیں یہ لوگ؟ بھائی یہ پہلا سوال کچھ اسی کہانی سے متعلق ہے جو کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے اسی ای میل سے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہیں سے آغاز کر لیا جائے. جی پلیز. السلام علیکم. مجھے آپ سے سوال کرنا تھا کہ ابھی وسیم بھائی نے جو قصہ سنایا کہ اس عورت کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہونے پہ اسے منحوس کہا جا رہا تھا، تو ایسا کیوں ہے کہ بیٹیوں کے پیدا ہونے پہ، مطلب بیٹیوں نے ایسا کیا کیا جو بیٹیوں کو منحوس کہا جاتا ہے اور لڑکوں کے پیدا ہونے پہ خوشی منائی جاتی ہے؟ مولانا عمران بشیر صاحب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جنید بھائی اس میں مختصر سے گزارش عرض کروں گا. آقا کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی عورت کو منحوس اور مصیبت سمجھا جاتا تھا، جس کو قرآن میں یوں ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب آ کے بتایا جاتا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو چہرے کا رنگ ہی بدل جاتا اور غصے سے یہ کہتا کہ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بی، کیا میں اس لعنت کو اپنے پاس رکھوں یا اس کو زمین میں دفن کر دوں؟ اللہ فرماتے ہیں الا ساء ما یحکمون، بڑا ہی برائی